السلام علیکم۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ سے امتحانات لیے، بڑے بڑے 4 امتحان مشہور ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام امتحانات میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ جو دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ نے جو آخری پیغمبر کو بھیجنا ہے اس کو میری امت میں سے پیدا فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کون سی صفات بیان کی۔ فرمانے لگے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اے اللہ، آپ ان کے اندر ایسا رسول اور پیغمبر بھیجیے جو ان کی طرف آپ کی آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کی انہی صفات کو دہرایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے اوپر احسان کیا کہ ان کے اوپر ایک نبی بھیجا، انہی میں سے وہی باتیں دہرائیں جو ان کی طرف کتاب اور حکمت کی بات، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ یا دوسرے مقام پر فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اسی بات کو پھر دہرائے۔ تو بار بار اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں رسول اللہ کی بعثت کا مقصد بیان کیا۔ اب انہی آیت کی تشریح نہایت ہی مختصر انداز میں مولانا عبد الماجد دریا آبادی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، قرآن کی تفسیر کے بہت بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے 4 جملوں کے اندر یا 4 پیروں کے اندر مختصر انداز میں اس کی تشریح کی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بعثت کا جو پہلا مقصد تھا یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول لوگوں کی طرف اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تبلیغ احکام الہی، اللہ رب العزت کے احکامات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ چونکہ رسول اللہ تھے تو ان کا کام جو ہے محض تبلیغ احکام الہی نہیں تھا۔ جس طرح ایک قاصد ہوتا ہے نا، وہ صرف پیغام پہنچا دیتا ہے، تو حضور کی حیثیت صرف پیغام پہنچانے والے نہیں تھی۔ تو پہلی حیثیت مبلغ اعظم کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرنا، اللہ رب العزت کے احکامات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا۔ اور دوسری حیثیت بیان کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، فرمایا صرف محض پیغام پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی تشریح بھی کرنا، کہ اس کے اندر تعمیم کیا ہے، تخصیص کیا ہے، لوگوں کو اس کے احکامات بھی بتلانا۔ تو دوسری حیثیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمایا کہ معلم اعظم کی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبلغ اعظم ہے۔ دوسری حیثیت رسول اللہ کی معلم اعظم کی ہے کہ آپ سے بڑا کوئی معلم نہیں۔ اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تیسری فرمایا صرف کتاب کی باتیں نہیں بتائی، کتاب کی تشریح نہیں کرنی بلکہ لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھانی، عقل مندی کی باتیں بھی سکھانی ہیں، معاشرتی حقوق بھی سکھانے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صرف مطلب احکامات نہیں سکھانے، رہنا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ پیش کس طرح آنا ہے، یہ ساری چیزیں فرمایا۔ تیسری حیثیت رسول اللہ کی مرشد اعظم کی ہے، رسول اللہ سے بڑا کوئی مرشد نہیں۔ اور چوتھی وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا، تزکیہ دلوں کو صاف کر، ہاں جی، یعنی اخلاقیات کی تعلیم دینا۔ اور اخلاق ہی کسی قوم کی جو ہے وہ زوال اور عروج کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر قوم کے اخلاق درست ہیں تو وہ قوم جو ہے وہ عروج پر ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے اخلاق دیکھ لیجیے۔ فرمایا چوتھی حیثیت جو ہے وہ مصلح اعظم کی ہے، کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ تو یہ رسول اللہ کی 4 حیثیتیں مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے دی۔ پہلی حیثیت مبلغ اعظم کی، دوسری حیثیت
معلم اعظم کی، اور تیسری حیثیت مرشد اعظم کی، اور چوتھی حیثیت مصلح اعظم کی۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ کی ان تمام حیثیتوں کو صحیح طور پہ سمجھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پہ عمل کیا، تو اللہ رب العزت نے وہی عرب کے بدو جن کے اوپر پہلے کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، ان کے اوپر کوئی حکمران ہی نہیں کرنا چاہتا، ان کو اپنی ریاست کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو بلندیوں کے اس کمال تک پہنچایا کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران ان کے پاؤں کے نیچے آ گئے، اور باقی ماندہ آج تک رہتی دنیا تک لوگ جو ہے وہ ان کو بطور آئیڈیل مانتے ہیں، اور ان کے جو دنیاوی نظام ہیں، ان کی جو ریاست کے اندر انہوں نے کام کر کے دکھائے، وہ بھی آج تک دنیا میں لاگو ہے۔ ایک شاعر نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا کہ پہلے وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے مانا نہیں ہے، بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، لیکن رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو فرمایا کیسے کیسے، یعنی بڑے بڑے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے یعنی عرب کے بدو کیسے کیسے ہو گئے، یعنی بالکل ایسے ویسے تھے، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا تو بلندیوں کے کمال تک پہنچ گئے، اور کیسے کیسے سردار قسم کے لوگ ابو لہب ابو جہل، لیکن رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی کس مقصد کے لیے بنا کر بھیجا، اور اس مقصد پر اترنا ہے۔ اگر ہم اس مقصد پر پورا اتر رہے ہیں تو پھر تو ہمارا خوشی کا اہتمام کرنا بھی بہتر ہے، اور اگر ہم اس مقصد کے اوپر پورا نہیں اتر رہے تو پھر ہماری خوشی بے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔